جی ناظرین گرامی السلام علیکم۔ صحت اور تندرستی کی دعا کے ساتھ میں صاحبزادہ حکیم میاں رشید الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ تو ناظرین گرامی آج ہم نے موضوع لیا ہے ذوف با۔ تو میں انشاءاللہ اس پہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، اور یہ بھی قابل علاج ہے، اور اس کی میں وجوہات بتاؤں گا کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ذوف ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ اس کا علاج بھی آسان ہے، لیکن یاد رکھیے گا ناظرین، بعض دوستوں نے اصرار کیا جس وجہ سے میں یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، جو انسان غلطی کرتا ہے جس وجہ سے یہ چیزیں انسان کو وارد ہوتی ہیں۔ ذوف با کی وجوہات: تولید منی کی کمی، انتشار کی کمی، اور مباشرت میں کمی، خواہش کا نہ ہونا، اس طرف یعنی دل کا راغب نہ ہونا۔ ناظرین گرامی، یہ ہے اعصابی عضلاتی یعنی سرد تار۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھانی اور ضرورت سے زیادہ اس فرض کو ادا کرنا، اور اس کا کم از کم وقفہ جو ہے ناظرین گرامی یہ ہونا چاہیے 10 سے 20 دن تک۔ جبکہ ہمارے جو دوست ہیں وہ وقفہ تو 10 دن کا کر لیتے ہیں، لیکن 10 دن کے وقفے کے بعد وہ 3 دفعہ یہ جو فرض ہے اسے ادا کرتے ہیں ایک ہی رات میں۔ تو بھائی آج کل رزق کی کمی ہے، پریشانی ہے، اسی وجہ سے جب پریشانی ہوتی ہے تو اعصابی تحریک آ جاتی ہے، جگر میں ذوف آ جاتا ہے، اور عضلات دل جو حیوانی کیفیات پیدا کرتا ہے وہ ذوف میں چلا جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ سو جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی یہی ان کی وجوہات ہیں، اور ہماری خوراکیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو تھوڑا سا ذوف کا یہ آتا ہے عارضہ، تو وہ کسی اچھے معالج سے نہیں ملتے، وہ دوستوں سے پوچھتے ہیں یار مجھے یہ چیز ہو گئی ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، میں کیا کروں؟ تو وہ جو ہوتے ہیں وہ کچھ حکیم تھوڑے ہوتے ہیں، وہ تو ٹوٹکا باز ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یہ دودھ پیے جی، یہ چھلکا کھائیں۔ تو ناظرین گرامی یاد رکھیے گا، چھلکے کھانے سے اور دودھ پینے سے آدمی ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی جب ہم اس آدمی کی نبض دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں، تو وہ 2 انگلیاں تک ہوتی ہے، بالکل نیچے، سلو، زبان کا رنگ سفید، پیشاب بار سفید، ٹانگوں میں درد، بلڈ پریشر کا لو ہونا، وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جانا۔ تو یہ ناظرین گرامی یہ ہیں وجوہات، اور یہ ہیں چیزیں۔ تو ناظرین گرامی آپ نے علاج کرنا ہے عضلاتی اعصابی، خشک سرد اور خشک گرم، یہ آپ نے علاج کرنا ہے۔ تو ناظرین گرامی اس عارضے میں جب آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھے معالج، اس معالج کے پاس جائے جو لالچی نہ ہو، جو پیسے کی خواہش نہ رکھتا ہو، آپ کو مشورہ صحیح دے۔ آج کل تو حکیموں کا یہ حال ہے، جب آپ حکمہ حضرات کے پاس جاتے ہیں تو وہ نبض پکڑتے ہیں، اور سب سے پہلے ان کا لفظ یہ ایک ہے، آپ کے جگر مثانے میں گرمی ہے۔ تو ناظرین گرامی جگر بھی گرم جگہ پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور مثانہ بھی گرم جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ جب مثانہ اور جگر آپ کا ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ مرضیں جو ہے یہ وارد ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے میٹر لگایا ہوا ہے، اور آپ بریک سی تار لے کے دور چلے جائیں، وہاں موٹر رکھیں اور اسے چلانا شروع کریں تو وہ کبھی نہیں چلے گی، اس کے جو یونٹ ہوتے ہیں وہ رستے میں ڈرا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب اعصاب میں تیزی ہوتی ہے تو دماغ دل کو ہٹ نہیں کرتا، دل کو اطلاع نہیں دیتا۔ اگر دل کو اطلاع دیتا ہے تو وہ کاذب سی ہوتی ہے، وہ جھوٹی سی ہوتی ہے، چونکہ جگر کو بخار ہوتا ہے، جگر خون نہیں دیتا۔
تو عضلات میں تسکین آ جاتی ہے، یعنی دل میں تسکین آ جاتی ہے۔ تو شابت یار ناظرین گرامی یہ یاد رکھیے گا، اعصابی تحریک میں آدمی مکمل نامرد ہوتا ہے، گدی تحریک میں شابت آتی ہے لیکن وہ برائے نام ہوتی ہے اور فوراً وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اور عضلاتی تحریک میں یاد رکھیے گا ناظرین گرامی، عضلاتی تحریک میں آدمی کبھی بھی نامرد نہیں ہوا کرتا۔ ہاں اگر آپ کی تحریک عضلاتی ہے اور تعلق آپ کا ابھی بھی اعصاب کی طرف ہے تو ناظرین گرامی تب بھی آپ نامرد ہوں گے۔ یہ تو آپ نے تعلق دیکھنا ہے کہ آپ کے تعلق پیچھے دماغ کے ساتھ ہے یا آگے عضلات کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب عضلاتی اعصابی تحریک شدید ہو جاتی ہے تو آپ کا اعضائے تناسل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی یہ مجبوری ہے کہ میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں، میرا دل نہیں کرتا لیکن دوستوں کے اسرار پہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ میری بیٹیوں نے، بہنوں نے بھی، سبھی نے دیکھنی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں اتنی اچھی نہیں ہیں لیکن مجبوری ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو ناظرین گرامی میں آپ کو اس کا نسخہ بتاتا ہوں، میں 2 نسخے بتاؤں گا آپ کو اور ایک میں آپ کو روغن بتاؤں گا۔ آپ نے وہ روغن بنانا، چونکہ آپ بے راہ جب اختیار کرتے ہیں تو اعضائے تناسل جو ہوتا ہے اس کی ناڑیں جو ہیں وہ بھی سکڑ جاتی ہیں، بلکہ وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ تو میں ایک آپ کو تیل بتاؤں گا اور 2 میں آپ کو نسخے بتاؤں گا۔ افعال و اثرات دونوں کے ایک ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ نے نسخہ جو 2 نمبر پہ آتا ہے آپ نے وہی بنانا ہے کیونکہ وہ سستا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ناظرین گرامی، آپ سستا کھائیں یا مہنگا نسخہ کھائیں، لیکن اگر آپ نے میری کہی ہوئی خوراکیں نہ کھائیں تو کبھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے خوراکیں میری کہی ہوئی کھانی ہے۔ تو اس چیزوں کو بڑھانے کے لیے انسان کو گوشت، بھونا ہوا گوشت، بکرے کا گوشت، چڑے کا، خرمے کا گوشت، تو دودھ، گوشت، انڈا، مغزیات، شہد، اس میں شہد جو ہے نا وہ بہت مطلب کام کرتا ہے۔ پرندوں کا گوشت زیادہ کھائیں آپ۔ تو خوراکیں جو ہیں 2 نمبر اور 3 نمبر، اگر حرارت کی کمی ہو تو آپ نے 4 نمبر بھی کھانی ہے۔ تو ناظرین گرامی یہ نسخہ ہے زعفران، دال چینی، افیون، منپک، اکرکرا، شنگرف، لونگ ٹوپی دار، برگ بھنگ۔ یاد رکھیے گا ناظرین گرامی نباتات چیزیں جو ہیں وہ 2 سال کے بعد اپنی افادیت کھو جاتی ہیں، آپ نے تازی لینی ہے۔ شرط یہ بھی ہے کہ آپ نے ہر چیز تازی لینی ہے، یہ نہ ہو کہ پنساری کے پاس 5 سال کی پڑی ہوئی آپ برگ بھنگ لے آئیں یا مطلب لونگ یا ایسی چیزیں لے آئیں جو بالکل پرانی ہوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو برگ بھنگ، شکاکل، سونڈ، فلفل دراز، جلوتری، اسکندر گوری، مستگی رومی، امبر شہاب، کل ادویہ برابر وزن، ایک ماشا آپ نے لینی ہے۔ آپ نے اس کا سفوف کرنا ہے۔ تو آپ نے 2 رتی صبح شام دودھ کے ساتھ کم از کم 1.5 سے 2 ماہ، اور پرہیز رکھنا ہے مباشرت سے، آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ اگر پرہیز نہیں کریں گے تو آرام نہیں آئے گا۔ تو ناظرین گرامی دوسرا نسخہ ہے دال چینی 1 تولہ، لونگ 2 تولے، تخم پیاز 3 تولے، رائی دیسی 3 تولے، سفور خوراک 1 ماشا تا 2 ماشے 3 سے 4 بار دن میں پانی کے ساتھ۔ تو ناظرین گرامی یہ تلا ہے، یعنی یہ تیل ہے لونگ ٹوپی دار 10 گرام، دال چینی 10 گرام، لہسن کی تریاں آپ نے لینی ہیں 10 عدد، اور آپ نے درمیانہ پیاز لینا ہے، بے شک وہ سفید ہو یا سرخ ہو، آپ نے درمیانہ پیاز لینا۔ اس پیاز کو اوپر سے اس کے چھلکے اتار کے 1-2
پھر آپ نے درمیان سے اسے کاٹ لینا ہے اور ایسے برتن میں آپ نے رکھنا ہے ان کو، اور آپ نے تیل یتون کا اتنا ڈالنا جس میں وہ آسانی سے ڈوب جائے۔ تو ناظرین گرامی وہ آپ نے تیل ڈالنا اور نیچے بالکل آہستہ آہستہ آگ، بہت دھیمی سی آگ جلانی ہے، کم از کم یہ 3 سے 4 گھنٹے میں یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے 2 دفعہ، اور دونوں دفعہ چیزیں تیل کو بھون لینا ہے اور پھر دوبارہ یہ چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں۔ تو اس کی آپ نے اوپر سائڈوں پہ اور جہاں جہاں آپ انڈر شیپ کرتے ہیں اور نیچے مقد اور ٹیسٹیکل کے نیچے بھی آپ نے مالش کرنی ہے، یہ صبح شام کرنی ہے، کم از کم 1.5 سے 2 بار۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی یہ بہت دوستوں نے اصرار کیا تھا، تو میں بامر مجبوری آپ کو یہ بتانے لگا، کیونکہ یہ عارضہ بہت زیادہ ہے۔ آپ خوش رہیے گا اور محنت کیجیے گا اور بے راہ روی مت اختیار کریں۔ ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈی چیزیں، چاول، کھیر، سوئیاں، اور یہ ہوٹلوں میں جو برگر وغیرہ ملتے ہیں، شوارمے وغیرہ، ان سے آپ پرہیز کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ خوراکیں کھائیں اور یہی علاج کریں اور صبر سے کریں، پرہیز رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ دوائی 8 دن کھانے کے بعد پھر مباشرت کریں یا صحبت کریں، تو ایسے یہ علاج مکمل نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ مرتے ہیں نا تو اپنی بیوی کو ان کے والدین کے ہاں بھیج دیجیے گا 2-3 ماہ، اب جب ٹھیک ہو جائے گا پھر آپ منگوا لیں۔ تو یہ ہے بھائی علاج۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تو آپ ناظرین گرامی اجازت دیجیے گا، اپنے اڑوس پڑوس اور بچوں کا، عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔